بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت رابعہ بصری کی اللہ تعالیٰ سے محبت۔ ایک دفعہ دو آدمی حضرت رابعہ بصری سے ملنے گئے۔ کئی دنوں کا سفر کر کے گئے تھے، تھکاوٹ بھی تھی اور بھوک بھی۔ انہوں نے سوچا اب حضرت رابعہ بصری سے ہی روٹی کھائیں گے۔ جب وہ حضرت رابعہ بصری سے ملے تو انہوں نے روٹی پیش کی۔ رات کی بچی ہوئی 2 روٹیاں تھیں۔ جب آدمی کھانے لگے تو اسی وقت دستک ہوئی اور سائل بولا، میں بھوکا ہوں، روٹی چاہیے۔ حضرت رابعہ بصری نے دونوں روٹیاں اٹھائیں اور سائل کو دے دیں۔ دونوں آدمی بہت حیران ہوئے۔ اسی وقت ایک کنیز اندر داخل ہوئی اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑا برتن تھا، اس میں روٹیاں تھیں۔ کنیز نے کہا، میری مالکن نے یہ روٹیاں آپ کے لیے بھیجی ہیں۔ حضرت رابعہ بصری نے روٹیاں گنیں تو 18 روٹیاں تھیں۔ انہوں نے کہا، یہ واپس لے جاؤ، یہ میری نہیں، تمہاری مالکن کو غلطی لگی ہے۔ کنیز واپس چلی گئی تو اس کی مالکن نے کہا، میں نے تو تمہیں 20 روٹیاں لے جانے کے لیے کہا تھا۔ کنیز نے دوبارہ 20 روٹیاں لیں اور حضرت رابعہ بصری کو دے آئی۔ حضرت رابعہ بصری نے دوبارہ روٹیاں گنیں تو روٹیاں 20 تھیں تو انہوں نے رکھ لیں اور مہمانوں کو پیش کیں اور کہا، اللہ نے 2 کے بدلے 20 روٹیاں مقرر کی ہوئی تھیں۔ جب تم لوگ آئے تو میں جانتی تھی کہ تم 2 لوگوں کے لیے 2 روٹیاں بہت کم ہیں۔ اسی وقت سائل آیا تو میں نے اللہ سے تجارت کر لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ 1 کے بدلے 10 دیتا ہے، اور مجھے یقین تھا کہ 2 روٹیوں کے بدلے اللہ 20 روٹیاں دے گا۔ اور جب کنیز پہلے روٹیاں لائی تو 18 روٹیاں تھیں، میں نے واپس کر دیں۔ جب وہ دوبارہ آئی تو 20 روٹیاں تھیں۔ حضرت رابعہ بصری بہت پردے دار اور نیک عورت تھیں۔ آپ صبح و شام اللہ کی عبادت میں لگی رہتیں۔ ایک دفعہ آپ کو حج کا شوق پیدا ہوا، لیکن ان کے پاس سفر کے لیے ایک گدھا تھا۔ آپ نے اس پر سفر شروع کر دیا۔ رستے میں گدھا مر گیا۔ آپ کے ساتھ سفر کرنے والے قافلے کے لوگوں نے کہا، ہم آپ کو لیے چلتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا، آپ لوگ جائیں، میں اللہ کے بھروسے سے آئی ہوں، وہ ہی میری مدد کرے گا۔ قافلہ چلا گیا۔ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، کیا غریب عورت کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں؟ پہلے اپنے گھر بلایا، پھر گدھا بھی مر گیا، اور تو جانتا ہے کہ میں ایک غریب اور تنہا عورت ہوں۔ ابھی آپ اللہ سے دعا مانگ ہی رہی تھیں کہ گدھا زندہ ہو گیا۔ آپ نے پھر اپنا ساز و سامان اس پر لادا اور سفر شروع کیا۔ ابھی مکہ کچھ دور تھا کہ راستے میں چند دن کے لیے ٹھہر گئیں اور اللہ کی عبادت کرتی رہیں اور اللہ سے دعا گو ہوئیں کہ میں مٹی سے بنی ہوں اور تیرا گھر مضبوط پتھر سے بنا ہے۔ میں تجھے واسطہ دیتی ہوں کہ تو مجھے مل جا۔ غیب سے آواز آئی، اے رابعہ، تو نہیں جانتی کہ موسیٰ بھی ایک تجلی برداشت نہیں کر سکے تھے۔ پھر آپ نے اپنا سفر شروع کیا اور مکہ پہنچی تو دیکھا کہ کعبہ آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے مکان کی ضرورت نہیں، مجھے اس کے مالک کے دیدار کی ضرورت ہے۔ اسی سال سلطان ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ مکہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ کعبہ اپنی جگہ پر موجود نہیں۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا اور کہا، کیا یہ میری نظر کا دھوکہ ہے؟ تو غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، کعبہ ایک عورت کے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری وہاں موجود ہیں۔ آپ نے فرمایا، رابعہ، کیا بات ہے؟ تم نے شور برپا کر رکھا ہے کہ کعبہ تمہارے استقبال کے لیے گیا ہوا ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، اے ابراہیم ادھم، شور تو تم نے برپا کر رکھا ہے کہ ایک ایک قدم پر نفل پڑھتے آ رہے ہو،
اور 14 سال میں کعبے پہنچے ہو۔ حضرت ابراہیم نے کہا، رابعہ مجھے 14 سال صحرا میں اللہ کی نماز پڑھتے ہوئے گزرے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، ابراہیم تم 14 سال اللہ کی نماز میں رہے اور میں عمر بھر اللہ کی نیاز میں رہی۔ نتیجے میں تم اللہ کے گھر پہنچے تو اس کا گھر وہاں موجود نہ تھا اور میں نیاز مندانہ حاضر ہوئی تو وہ میرے استقبال کے لیے آگے بڑھا۔ ایک دفعہ حضرت حسن بصری اپنے چند دوستوں کو لے کر حضرت رابعہ بصری کے گھر ٹھہرے تو ان کے گھر چراغ ختم ہو چکا تھا، تو حضرت رابعہ بصری نے اپنی شہادت کی انگلی اپنے ہونٹوں سے مس کی اور ایسی روشنی ہوئی جیسا ساری رات چراغ جل رہا ہو۔ ایک دفعہ حضرت حسن بصری نے حضرت رابعہ بصری کو مشورہ دیا کہ نکاح کر لو، تو حضرت رابعہ بصری نے فرمایا، نکاح کی ضرورت تو جسم کو ہوتی ہے، میں تو اپنا جسم فنا کر چکی ہوں۔ جب آپ کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے لوگوں سے فرمایا، یہاں سے باہر چلے جاؤ، مجھے فرشتے لینے آ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب لوگوں نے دوبارہ دیکھا تو آپ اس دنیا سے پردہ فرما چکی تھیں۔ آپ کا مزار شریف بصرہ میں موجود ہے۔ اس طرح کے واقعات سننے کے لیے میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔